السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں کا کفارہ فرمایا، دو خوشیاں اور دو غم کبھی اکٹھا نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دو خوشیاں اور دو غم کبھی اکٹھا نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ دنیا میں بھی غم ملے اور آخرت میں بھی غم ملے، دنیا میں بھی خوشیاں ملے اور آخرت بھی خوشحال ہو، آخرت میں بھی خوشیاں ملے۔ نہیں، یہ ایک جگہ اگر غم ملیں گے تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے دنیا میں غم مل جائیں تو کیا بہتر ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے غم ملتا ہے تو اللہ اگر دنیا میں تھوڑا سا وقت میں ہمیں غم دے دے، پریشانی دے دے تو کیا بات ہے۔ ہمیشہ اللہ کے دیے ہوئے چیزوں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ غم بھی دے اس پہ بھی راضی رہیں، اللہ خوشیاں دیں اس پر بھی راضی رہیں، اور بہت دراز وقت کے لیے ہوں گے۔ اس لیے دنیا ہی میں غم کے حالات پیش آ جائیں تو انسان کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ لینا چاہیے۔ سمجھ لیا کریں کہ میری جو بھی غلطیاں کوتاہیاں تھیں مجھے دنیا ہی میں ان کا بدلہ دے دیا گیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک صحابی کا ایک بہترین واقعہ ہے، ایک صحابی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن اور جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ہوئی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے جس کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، حتیٰ کہ اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند کو پیاس محسوس ہوئی، اس نے بیوی سے کہا مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو خاوند سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا میں آج اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو چاہو، آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں، جو کہوں گی پورا کریں گے؟ کہنے لگی ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی اچھا تو پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، اتنی خوبصورت اور خوب سیرت، اتنی وفادار اور خدمت گزار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ پوچھنے لگے آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، تجھے مجھ سے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی بالکل نہیں، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے، کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی ہے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بیوی نے کہا کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی ہرگز نہیں، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگی یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اس لیے تو خدمت بھی کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی حیران کہ قول بھی دے بیٹھے، کہنے لگے اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔
وہ کہنے لگی بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے، صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی چلو جلدی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے اور چاہتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسئلے کا حل دریافت کریں گے۔ ابھی راستے میں ہی تھے، خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا نہ مجھے اس وقت سمجھ آئی اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہتی ہوں تو مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کہنے لگی گھر تشریف لے چلیں، وہیں جا کر میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگی مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ کہنے لگی آپ ہی نے چند دن پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنائی تھی، جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنا، میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا میرے آقا کی بات سچی ہے، ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، تو میں اس لیے ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، تو اس لیے مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی تھی، اس لیے میں پریشان تھی۔ اعمال میں فرق ہو، میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے، خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا ہے، اللہ کے راستے میں غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کو آپ سے پیار ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اب مجھے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادم بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ پریشانیاں بھی آتی ہیں اور ایسی بھی عورتیں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اس گھر میں دکھ نہیں دیکھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی، یہ دکھ اور سکھ یہ سب زندگی کا حصہ ہے، یہ دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے دکھ میں بھی راضی رہو، سکھ میں بھی راضی رہو، اللہ سے ہمیشہ راضی رہا کرو۔ میرا اللہ اگر راضی ہو گیا سارے کام بن جائیں گے، اللہ اگر ناراض ہو گئے تو دنیا کے سارے کام بگڑ جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے اللہ کو ہر حال میں راضی رکھنا ہے۔